جب آپ مکہ فتح ہوا 10,000 صحابہ آپ کے قدموں میں تھے. آپ کسی بھی جگہ کے بارے میں کہتے تو منٹوں میں اس کو قبضہ ہو جاتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مکان کی طرف اپنی نگاہ بھی نہیں اٹھائی. حالانکہ آپ جانتے ہیں ایک اپنا آبائی مکان تھا اور ایک اپنی غمگسار محبوب بیوی کا مکان تھا، لیکن آپ نے نظر بھی نہیں ڈالی. کیوں؟ اس پر جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے مکے سے ہجرت کرنے کے بعد وہ لوگ اس پر قابض ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں اپنا مکان خالی کراؤں گا تو جتنے لوگ مکے سے ہجرت کر کے گئے ہیں اور آج واپس آئے ہیں سب اپنا مکان خالی کرانا چاہیں گے، تو مکے میں ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا جو ماحول بن رہا ہے وہ ماحول ختم ہو جائے گا. تو جب آپ نے اپنا مکان چھوڑ دیا تو صحابہ نے بھی اپنا مکان چھوڑ دیا. یہ احسان کہ جو آپ کا حق تھا، حق ہی نہیں تھا، جس سے آپ کا ایک جذباتی لگاؤ تھا جن مکانات سے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا دوسروں کے حق میں. اور وہ بھی کن لوگوں کے حق میں؟ ان لوگوں کے حق میں جو آپ کے پڑوسی تو تھے لیکن آپ کے بدترین دشمن تھے. حضرت خدیجہ کے مکان کے ایک طرف ابو لہب کا مکان تھا اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط کا مکان تھا، اور یہ دونوں بدترین دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ احسان ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایسی محبت پیدا ہوئی کہ مکے کے جن لوگوں نے آپ کو نکالا تھا اور جو مدینے ننگی تلوار لے کر پہنچ گئے تھے اور بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی تھی، ان لوگوں نے اپنی گردنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کے یہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ عدل کا ہے اور ایک طریقہ احسان کا ہے. ایک طریقہ انصاف کا ہے، ایک طریقہ ایثار کا ہے. انصاف کرنا واجب ہے اور ایثار کرنا مستحب، بہتر اور ثواب کا کام ہے. اور جن تین باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس میں ایک آخری بات ہے بغی. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. بغی کے معنی ہے ظلم کرنے کے، دوسرے کا حق لے لینا. عدل یہ تھا کہ دوسرے کو اس کا حق دے دیجئے، احسان یہ تھا کہ اپنے حق میں سے بھی دے دیجئے. ظلم یہ ہے کہ دوسرے کے حق میں سے لے لیا جائے، غصب کر لیا جائے، مار لیا جائے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں اس طرح کی پائی جاتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. ظلم کو کفر کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس چیز کی مذمت کی گئی، جس چیز کی برائی بیان کی گئی وہ ہے ظلم. کسی کے ساتھ ظلم کرنا، چاہے اولاد والدین کے ساتھ کرے یا کوئی والدین ایسے ہو جو اولاد کے ساتھ ظلم کرے، شوہر بیوی کے ساتھ ظلم کرے یا بیوی شوہر کے ساتھ ظلم کرے، بھائی بھائی کے ساتھ ظلم کرے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ ظلم کرے. اور ظلم کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو ہمارے لیے ظلم کرنے کی اجازت ہے. نہیں، نہ کسی مسلمان پر ظلم کی اجازت ہے، نہ کسی غیر مسلم پر، نہ کسی نیک اور شریف آدمی پر، نہ کسی گناہگار پر. اس کے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے. ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی حق لے لیں، حق غصب کر لیں. یہ زندگی گزارنے کے تین طریقے قرآن نے بتائے ہیں: عدل، احسان اور ظلم. عدل سے امن قائم ہوتا ہے سماج میں، احسان سے محبت قائم ہوتی ہے، ظلم سے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور نسلوں میں جاتی ہیں. بعض دفعہ آپ کا فریق مقابل آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگلی نسل میں جا کر اس لڑائی کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ہم سب کو مسلم پرسنل لاء کا حاصل یہی ہے، قانون شریعت کا حاصل یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں عدل اور احسان کو لے آئے
ہر ایک کو اس کا حق دے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے حق میں سے بھی کچھ اس کو دے دے۔ شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ایک صاحب کا قرض آپ کے ذمہ باقی تھا، وہ قرض وصول کرنے کے لیے آئے، سخت سست بولنے لگے، بعض صحابہ ناراض ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب اس کا قرض باقی ہے تو اس کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ تم نے یہ غلط کیا، تم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم مجھ کو سمجھاتے کہ آقا آپ ان کا قرض ادا کر دیجئے، تم نے ان سے الجھنا شروع کر دیا۔ ایک اور قرض دار تھے جن کا قرض باقی تھا آپ کے ہاں، وہ آئے، ان کی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی قرض کے طور پر۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو جو اونٹنی کا استبل ہے اس میں سے ان کی اونٹنی ادا کرو۔ حضرت بلال آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اس کی اونٹنی تو بہت معمولی تھی، اور اس وقت اس استبل میں آپ کے جتنی اونٹنیاں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ قیمتی، بہت اچھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اونٹنی دو، اس لیے کہ حسن تقاضی ہونا چاہیے۔ جب کسی کا قرض ادا کرو تو بہتر طور پر ادا کرو، بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرو، زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے کچھ پیسے آپ کے ذمہ باقی تھے، اس زمانے میں درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، یہ تول کر دیا جاتا تھا کیونکہ سکوں میں اور سکوں میں کے وزن میں فرق ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خازن سے، کیشیئر سے کہا زن ورجہ، تولو اور جھکتا ہوا تول کر دو، جتنا انہوں نے دیا تھا اس سے بڑھ کر دو۔ یہ احسان ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ احسان والے طریقے پر عمل کرے، کم سے کم عدل پر تو قائم ہی رہے، ظلم سے ہر حال میں اپنا دامن بچائے۔ ظلم ایسی چیز ہے، دیکھیے نماز اگر آپ کی چھوٹ گئی، چھوٹنی نہیں چاہیے لیکن چھوٹ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کریم ہے، یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، آخرت میں بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی انسان کے ساتھ ہم نے اور آپ نے ظلم کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے، اس سے اس کا بدلہ وصول کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک صاحب آئیں گے، ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی، لوگوں کے دل میں خیال ہوگا کہ یہ تو فوراً جنت میں پہنچ جائے گا، لیکن جو اس کے حقدار ہوں گے، جن کے حقوق اس کے ذمہ باقی ہوں گے، وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے پہنچیں گے تو اتنے زیادہ حقوق ہوں گے کہ پوری نیکیاں اس میں چلی جائیں گی، کیونکہ وہاں مال کا سکہ نہیں ہوگا، اعمال کا سکہ ہوگا، عمل کے ذریعے قرض لوگوں کا بقایا ادا کیا جائے گا، پھر بھی ادا نہیں ہو سکے گا حق۔ تو اب جس شخص کا حق باقی ہوگا اس کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، تو پہاڑ جیسی نیکی لے کر آئے گا اور پھر دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اتنا سخت معاملہ ہے حقوق کا لوگوں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنازہ آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ اس نے اپنے قرض ادا کر لیے تھے یا نہیں، کسی کا قرض تو باقی نہیں ہے اس پر۔ اگر لوگوں کا قرض باقی ہوتا، لوگوں کے واجبات اس کے ذمہ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز اس پر نہیں پڑھتے، صحابہ کو کہتے کہ تم لوگ پڑھ لو۔ یہ تو وہ حقوق ہیں کہ کسی سے آپ نے قرض لیا اور قرض نہیں دے سکے، اور جو لوگوں کی چیزیں غصب کر لی، زور زبردستی سے لے لیا، یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس حال میں دنیا پر سے جائے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہے۔ یہی شریعت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
سنتیں ادا کر لیجیے. سنت کے لیے وقت دیتا ہے, سنتیں ادا کر لیجیے. جب